اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس کے وٹنس ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں بائی فطرہ بائی ڈیزائن ایک ہی جیسے ہیں. صرف ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف کیوں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہمارا کوالیفیکیشن بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہمارے اپنے کچھ جو آپ عادات کہتے ہیں، ہماری عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کی فیملی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. ہم انسانوں کے اوپر کورنگز ہیں الگ الگ. ہم اس دنیا کے اندر کاسٹیوم پارٹی کے اندر ہے. آپ کو ایک انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ کو نظر آتا ہے کراچی میں رہتا ہوا، ایک انسان آپ کو نظر آتا ہے گجرانوالہ میں رہتا ہوا، ایک انسان آپ کو نظر آتا ہے کسی اور چھوٹے علاقے میں رہتا ہوا. انسان بائی فطرہ ایک جیسے ہیں، ہمارے اوپر کورنگز ہیں. صحیح؟ تو جو تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان کو سمجھنا چاہیں کہ سب انسانوں کی فلسفی ایک جیسی کیسے ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے جو انسان بنایا نا، ابھی آپ کو میں نے بتایا نا، اللہ نے جو دل بنایا اس میں کمپارٹمنٹس بنائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کمپارٹمنٹس میں سے ایک سینٹرل کمپارٹمنٹ ہے جس کو یو کین سے کہ اٹس اے وائڈ، اٹس اے ایمپٹی ہول، ایک اسپیس ہے انسان کے دل کے اندر. یہ ہم بات کریں کانسیپچولی، لٹرل بات نہیں کریں کہ دل میں سوراخ ہے، خدا نہ خواستہ دل میں سوراخ ہو تو بیماری ہے. ہم اس وقت لٹرل بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت تھنکنگ پوائنٹ آف ویو سے، سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں ایک خالی وائڈ ہوتا ہے، ایک ایمٹی اسپیس ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا جب خواتین آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، ماں باپ ہیں، نعمتیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بٹ آئی جسٹ ہیو سم ایمپٹی فیلنگس. کبھی کبھی آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ سب کچھ بہت اسموتھ چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک اپنے اندر خالی پن فیل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے سم تھنگ از مسنگ. یہ وہ ایمٹی اسپیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کمپارٹمنٹ آپ کے اور میرے دل کے اندر بنایا ہے، اور یہ ہر انسان کی نیچرل موٹیویشن ہے کہ ہم انسان اس ایمٹی اسپیس کو فل کرنا چاہتے ہیں. ہم انسان اس ایمٹی اسپیس کو فلنگ کے لیے، بھرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھرتے کسی ایسی چیز سے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی. آپ دیکھیں ہم انسانوں کا یقین جو ہے وہ 5 سینسز سے نظر آنے والی چیزوں پر زیادہ ہوتا ہے یا جو ان سین ہوتی ہیں اس پر زیادہ ہوتا ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہمیں جو اپنے 5 سینسز سے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس پر زیادہ بلیو کر لیتے ہیں، اسی لیے ہم ایمان بالغیب کو اپنے کمزور محسوس کرتے ہیں. جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کو جہنم کے فرشتے یاد نہیں آتے، جب بھی انسان کسی کا حق مارتا ہے اور اس کو ڈر نہیں لگتا کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، جب بھی انسان غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے لیکن کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا وہ ان سین کا بیلیف اس وقت کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اس کا دل بنایا، اس کے دل میں ایک ایمپٹی ہول بنایا، اس کے اندر کیا آنا چاہیے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک انالوجی بتاتی ہوں. مثال کے طور پر انالوجی کیا ہے؟ کبھی پیٹرول پمپ پہ گئی ہوں گی نا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ پیٹرول پمپ پر جاتی ہیں اور آپ گئی اور آپ کا ٹینک بالکل پیٹرول کا خالی ہے تو آپ دیکھتی ہیں کہ اچانک سے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بندہ جو پیٹرول ڈالتا ہے، آپ اسے کہتی ہیں کہ اس میں پیٹرول ڈال دو، تو وہ کہتا ہے کہ باجی پیٹرول جو ہے میڈم وہ 1 لیٹر 5000 کا آئے گا، بہت مہنگا ہو گیا. تو آپ سوچتی ہیں اچھا اتنا مہنگا پیٹرول آئے گا. دوسری طرف آپ ایک دم سے دیکھتی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ایڈ لگا ہوا ہے اور اس پر ایڈ لگا ہوا ہے کہ 100 روپے میں 20 لیٹر اورنج جوس مل رہا ہے اور بہت اچھا امپورٹڈ اورنج جوس مل رہا ہے. تو کیا آپ ایسا کرتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے، میں اپنے کار ٹینک میں ایسا کرتی ہوں کہ اورنج جوس لے کر ڈال لیتی ہوں. امیجن کریں اگر آپ نے کار ٹینک میں اورنج جوس لے کر ڈال دیا تو کیا آپ کی گاڑی چلے گی؟ اورنج جوس آپ کی گاڑی کو آگے نہیں چلنے دے گا، بیکاز آپ کی کار کا انجن ڈیزائن ہوا ہے صرف اور صرف پیٹرول کنٹین کرنے کے لیے یا ڈیزل کنٹین کرنے کے لیے. آپ اپنی کار کے انجن میں اگر گھی بھی ڈال دیں گی جسے آپ انڈا فرائی کرتے ہیں تب بھی آپ کی کار کا انجن جو ہے وہ ناکنگ کے بعد رک جائے گا، چلے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اٹ از اے کامن سینس کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل کو بنایا ہے اس میں بھی کمپارٹمنٹس ہیں اور اسپیسیفک ایک محبت کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کار انجن کی مثال آپ کو اور مجھے عقل سے سوچنے پر دکھا دی کہ اس کار میں صرف پیٹرول آ سکتا ہے اس کے انجن کے اندر، اسی طرح اللہ نے جو میرا اور آپ کا دل بنایا
اس کا وہ جو سینٹرل پارٹ ہے, جو سینٹرل کمپارٹمنٹ ہے, جو سینٹرل جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ایمٹی ہول ہے, وہ صرف ایک چیز سے فل ہو سکتا ہے, اور وہ ایک چیز ہے الہ کے لیے. اور اگر آپ میں سے کسی کو الہ کی ڈیفینیشن آتی ہو, الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے لیے الہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم الہ کی پوزیشن پر اللہ کو رکھتے ہیں. لیکن الہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس سے آپ محبت کریں, جس کے بارے میں آپ کنٹینیوسلی سوچتے رہیں, جس کے جانے کا, چلے جانے کا, جس کے کھو جانے کا آپ کو خوف ہو. دیٹ ول بی یور الہ. آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ, دیر از نو ڈائٹی, کوئی الہ ہے ہی نہیں, کوئی معبود ہے ہی نہیں. دیر از ایبسولوٹ نیگیشن when the sentence is starting from la, and la ilaha is absolute negation in Arabic language. عربی زبان میں اگر آپ کو کسی بات کی بالکل مطلقاً ایبسولوٹلی نیگیشن کرنی ہو تو یہ سٹائل لایا جاتا ہے. جیسے جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں, آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں پر پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اور وہاں پر آپ کہتے ہیں لا شریک لک لبیک. لا شریک از the same sense جو کہ لا الہ میں بنتی ہے, کوئی شریک ہے ہی نہیں. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو یہ جو آپ کے دل کا سینٹرل پارٹ ہے, یہ کس کے لیے ڈیزائن ہوا ہے؟ الہ کے لیے ڈیزائن ہوا ہے, یعنی اللہ کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں بچپن سے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا جب تمہاری شادی ہو تو تم اپنے گھر جاؤ تو بس تم نے محبت کرنی ہے, which is a good thing. اتنا حصہ تو ٹھیک ہے کہ تم نے محبت کرنی ہے, تم نے شوہر سے محبت کرنی ہے, It's perfectly fine, حلال محبت ہے. لیکن میں نے ابھی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہا حرام محبت تو آپ کو اللہ سے ڈسٹریکٹ کرتی ہی کرتی ہے, حلال محبت کو بھی غلط کمپارٹمنٹ میں ڈالیں گی